اگے کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کو ایک بندہ آ کے بحث کرنا شروع ہو گیا، کہنے لگا آپ نے فرمایا، کہنے لگا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ آپ نے فرمایا مدینہ شریف افضل ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، حدیث میرے پاس حدیث ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مکہ افضل ہے۔ فرمایا سنائیے۔ پٹھان نے سنا رہے، پٹھان بھی اعلیٰ حضرت ورگا۔ اچھا پٹھان اڑ جائے نا، اچھا ویسے اگر کنسیکشن کر دیں، یہ چیز انہوں دی عادت ہوندی، دستے 4000 دین تے بعد ہی 240 روپے دی دے چھوڑ دیں، لیکن جے 240 تے اڑ جاون تے تسی 239 نہیں کروا سکتے، نہیں کھوچا نہیں بس، اور تسی کہندے رہو خان صاحبہ خان صاحبہ، اب ہم نے تم کو دینا ہی نہیں، بات ہی ختم۔ او کیڑی امام غزالی فرمانن جدو نماز پڑھو، فرمایا ایتھے پہنچو نا السلام علیکہ ایھا النبی تے بغیر خیال تو اگے نہ لنگیا کرو، فرمایا اوتھے پھر حضور دی ذات مبارکہ نو اپنے دل دے اندر حاضر کریا کرو، پھر کیا کرو السلام علیکہ، فرمایا 4 دن کر کے ویکھ، 5ویں دن حضور تینوں خود جواب دے چھڈن گے۔ یہ تے قاعدہ ہے، برابر آ کے کھڑے تو پھر پیچھے ٹر گئے۔ 3 باری نماز دے اندر ہویا کہ حضور نے یا چٹیا مبارک یا بال مبارک پکڑ کے، کان مبارک یا چٹیا مبارک پکڑ کے برابر کیتا، پھر پیچھے، پھر آپ نے برابر کھڑا کیتا، حتیٰ کہ سلام پھیر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا لوکاؤ کاکا کی مسئلہ ہے تینوں؟ میں تینوں نماز دے اندر اپنے نال کھڑا کردا سا، پھر پیچھے ٹر جاندا سے، مقتدی ایک ہوئے تے برابر انج ہوندا ہے، ایک ہوئے تے برابر ہوندا ہے، تے تو پیچھے جا کے تے کی کردا سے میرے نال کھلو کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کیتا یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد برابر تے نہیں نہ کھڑا ہو سکتا، اور جے صحابی نبی دی برابری نہیں کر سکتا تے وہابی کی میں برابری کر سکتا۔ لیکن زندگی میں جینا ہے تو غیرت کے ساتھ جینا۔ یہ حضرت مولا علی کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی، فرمایا غیرت مند بن کے جینا۔ یہ مطلب اب یہ بھی آپ جو بادی النظر میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یہ مولویوں نے کی ہو گیا ہے، یہ جتھے بینن پیران دے والے نال گفتگو کر دیں، ہم خود مرید ہیں، حضرت قبلہ پیر صاحب ہیں، ان کے حوالے سے تو ہم نے کوئی بات نہیں کی۔ جدوں اپنے نالنا نے ٹورن تے پھر دکھ زیادہ لگتا ہے، تو پھر جڑا دکھی آدمی ہوندہ ہے وہ دے پارے تک قرآن بھی کہندہ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، فرمایا جڑا مظلوم ہوندہ ہے وہ دی آواز تے آپ ہی اچھی ہو جاندی ہے، وہ دیتے تھے یہ آواز اچھی ہونا ہے فطرت دی علامت ہے۔ تے تسی جنہ رستیاں تو اسی ٹر کے آیا، میں آدھے بھی کہہ رہا سن کہ قیامت والے دن یہی ساڑھے آکے گواہی دے دیں گے، چلو بھائی نماز بھی تاں پڑھی دی ہے یا اللہ تیرا حکم ہے پڑھ رہے ہیں، ورنہ اے پکی گل ہے کہ اے دی وجہ تو اسی بخشے نہیں جانا، بخشش ہونی تے حضور دی وجہ تو نہیں، وہ قبول کر لو دی مہربانی، نہ کرے تو ازیگڑا کوئی ٹل لا سکتے۔ نماز پورا پنجاب اسی پھر دیں جی، سارے حساب کتاب اسی نماز کرتے ہیں، کیڑی نماز ہے؟ وہ ڈاکٹر محمد اقبال علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ تو ہر لحاظ سے تقریر ہو چکی، میں صرف اس گل نو اگے لے کے یہ بولنا بھی ہر ایک دے واسطہ کام نہیں، ہاں ہر ایک بول بھی نہیں سکتا، ہر ایک بول بھی نہیں سکتا تے ہر ایک سن بھی نہیں سکتا، ہاں یہ پچانا ہے تھے تسی صبح دیو نظر آئے تھے جڑے پنجاب لاہور تو آن انہوں نے دیسی دودھ پلاؤ، پیشی تو پہلے انہوں نے پیٹ خراب ہویا پہن کے پچھیا ہی نہیں گئی، دودھ نہیں دیسی چیزیں نہیں نہ پچتی ہیں کیونکہ میدہ ہی نہیں ٹھیک، تے سننا بھی ہر ایک دے واسطہ کام نہیں ہے، اپنے مقدر تے ناز کرو، پاویں کوئی چادر پا کے بیٹھا ہے، کوئی کتھوں آیا کوئی کتھے آیا، چودھری ہے ملنگ ہے فقیر ہے کوئی بھی ہے، اپنی لکیراں جڑیاں نہ جا کے یہ عاملہ نو نہیں بکھانیاں، جڑا آپ 20 روپے لے کے تہاڈی قسمت تانوں دس رہا وہ انہیں کی دسنا ہے تانوں؟ حضرات صوفی حدیث شریف لے کے آئے، فرمایا حضور علیہ السلام دے ارشاد ہے انتم حظی من الامم
وَأَنَا حَظُّكُم مِّنَ الْأَنبِيَاءِ، فرمایا اپنے انج کر کے ویکھیا کرو کہ اپنی لکیراں نوں غور نال۔ حضور فرماندے رب نے مینوں تہاڈی قسمت وچ لکھیا ہے، تانوں میرے ایک مقدر وچ لکھیا ہے۔ کہ میں یعنی کدی کدی یہی تے گل سانو بچاندی، کلیاں بیٹھ کے سوچی دینا تے آواز آندی ہے جی انتم حظی من الامم وانا حظکم من الانبیاء، یعنی اللہ نے تانوں میرے حصے چ لکھیا ہے، مینوں تواڈے حصے چ لکھیا ہے۔ کدی کدی کلیاں بیٹھا ہوندے نا بندہ، ساڈے ورگا گناہگار یہ بھی سوچتا ہے حضور میرے بھی ہے، حضور میرے بھی ہے، اے ہی ساڈے بولنے اور کوئی شے۔ اپنے مقدر تے ناز کرو یار، کمال ہے تواڈی۔ میں ویسے فتویاں دی ذات دی چاہ، ورنہ میرا دل کردا ہے میں تواڈے سارے دے پیر تھلے والے پاسے چوم کے جاؤں۔ تسی نبی پاک دے غلام ہو، تسی نبی پاک دے امتی بیٹھے، بس یہ تے قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام کا جو کرتا ہوگا، اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے وہ تریزوں والا کرتا ہوگا اور کافی لمبا ہوگا، یعنی کسی کا کرتا حضور جیسا نہیں، کسی کا اشارہ بھی حضور جیسا نہیں، لیکن یہ جو پنڈلی ہے نا اس سے نیچے نیچے تک ہوگا، لمبا، یعنی وہ جو مبارک آپ کے ٹخنے اس کے قریب قریب تک ہوگا۔ اس کی وجہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھی ہے، فرمایا کہ گناہگار گناہوں کی وجہ سے لت پت ہوں گے، زمین پر لیٹے ہوں گے اور سانس نہیں آ رہا ہوگا، تو جب حضور قریب سے گزر رہے ہوں گے گناہگار حضور کے دامن کو پکڑ رہے ہوں گے، تے جیدہ ہاتھ حضور دے دامن شریف دے نال آ جائے گا نا، جڑا انج کر لے گا تے حضور انج نہیں کرن گے، چھاڑ دے آ جائیے آ جائیے۔ پھر بندہ یہ سیدنا نقی علی خان جو اعلیٰ حضرت کے والد گرامی ہیں نا، وہ یہ حدیث شریف لے کر آئیں۔ آپ فرماتے ہیں کچھ لوگ ہوں گے ان کو حساب کتاب لینے کے لیے فرشتے روکیں گے، دروازے پر کہیں گے حساب دو، اور وہ بغیر حساب کے جنت میں جا رہے ہوں گے، تو وہ کہیں گے حساب دے ہوتے، وہ بندے انہوں نے کہیں گے دیتا کی نے ساڑھے کو لو حساب مانگ رہے، تسی کی دیتا ہے ساڑھے کو لو حساب مانگ رہے ہو، کہیں گے تم اتنے جو ہے وہ جرت مندانہ انداز سے کیسے جا رہے ہو، کہیں گے آپ ہی نہیں جا رہے، سائیاں نے گا لیا ہے۔ اس لیے تو یہ نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، سڑ جائے تے کہندن کریم لاؤ، فلانے ساڑھے لاہور دے اندر نرالا دی کریم مشہور ہے، کہندن کوئی بندہ سڑ جائے نا جی تو انہوں کریم لاؤ، انہوں فوراں سکون آ جاندہ ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اے جڑی آگ ہے نا جی، اے صرف گرم چاہ دی چسکی پی لو 2 ہفتے تے زبان نہیں ٹھیک ہوتی، تالو سڑ جاندہ ہے ہوتا ہے، وہ تے دوزخ دی آگ ہے، انہیں کہ میں ٹھنڈا ہونا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے گال کی تھی، فرماتے ہیں نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، فرماندے حضور نے جانے جانے ایک باری دوزخ نو ویکھنا ہے تے دوزخ نے حضور دا رخسار ویکھ کے ٹھنڈے ہو جانا ہے۔ نعرے دوزخ کو چمن کر دے بہار عارض، حضور کے رخسار سے چمکتے تھے، ساری گال ہو رہی سی، چمک نکلنی۔ سید شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے جامع مسجد دلی دے اندر بیٹھ کے گل کی تھی، اے میں یا رسول اللہ لوکی تواڈیاں برابریاں کر دین، کہندن بشر ہیں بشر ہیں بشر ہیں، تے اے پنڈی علی جڑی پارٹی ہے مولوی غلام اللہ علی، انہوں جنہاں دی اے جماعت علی تنبی چوک تے بستر چوک پروگرام جنہاں دا ہے، انہوں آج تھی کوئی یاد ہے یا ایھا الناس ضرب، اتو انہاں دی طرزاں ویکھ لو تے چنگا بھلا بندہ بیمار ہو جائے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ کے علاوہ تو سارے بھی سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی بخشوا نہیں سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، یہ سارے کے سارے جمع ہو جائیں تو مکھی کا ایک پر بھی نہیں بنا سکتے۔ میں کیا چلیا جڑا پر نہ بنا سکے او تے غیر اللہ ہوندہ ہے، جڑا 2500 میل دورو تخت بلقیس چکے لے آئے او ولی اللہ ہوندہ ہے،
جڑا مکھی دا پر نہ بنا سکے او غیر اللہ ہے، جڑا تخت بلقیس چک کے لے آئے او ولی اللہ ہے، تے جڑا ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کر لوے او روح اللہ ہے، جڑا ڈنڈا مار کے پتھران دے اندر 12 چشمے کٹ چھڑے او کلیم اللہ ہے، تے جڑا اگ دے اندر جا کے بھی نہ سڑے او خلیل اللہ ہے، تے جدے مبارک گلے دے اتے چھری چلن دے باوجود نہ چلے او ذبیح اللہ ہے، جڑا ایک سجدہ کر کے سانو بخشوا جاوے او حبیب اللہ ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک لبیک۔ سبحان سائیاں ذکر اس علم دا کی کرنا جڑا علم برابریاں سکھانا شروع کر جائے، ان تے تیلی بال کے آگ لا سکو جڑا علم برابری۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تو وڈا کڑا مفسر تے کڑا مولوی ہو سکتا ہے۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی خالہ جانن تے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے رات نو آپ نو قیام اللیل واسطے اٹھایا، فرمایا اٹھ کے رات دی نماز پڑھیے، تے مقتدی ایک ہوئے تے امام دے سجے پاسے تے بالکل برابر کھڑا ہوندا ہے، آپ نے برابر کھڑا کیتا اللہ اکبر کہہ کے، حضور نے جدوں ہاتھ بننے عبداللہ ابن عباس او پیچھے ٹر گئے۔ تے ایک روایت دے اندر آندا ہے کہ اے والاں دی چٹی، آپ چھوٹے بچے سن، اے والاں دی چٹیا اگے سی تے آپ نے نماز دے اندر ہی اے والاں دی چٹیا پھڑ کے تے نال، ایک روایت دے اندر ہے کہ کان نہ پیا ہے، کان کی لو سے پکڑا اور اپنے برابر کر دیا۔ نبی کے خیال میں امتی آئے تو نبی کی نماز نہیں ٹوٹتی، تو امتی کے خیال میں نبی آ جائے تو امتی کی نماز کیسے ٹوٹ سکتی ہے؟ ہر کے خواجہ سارے اپنے اپنا شجرہ کاٹ لو، سوائے سادات دے تے سوائے آوانہ دے، باقی سارے دے شجرے دے اندر رنجیت سنگھ، ننگل سنگھ تے منگل سنگھ کوئی نہ کوئی نکل آئے گا۔ سانو سارے نو کلمہ پڑھان والا چشتیاں دا امام خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری ہے، تو خواجہ صاحب تو فرماتے ہیں ہر کے در نمازش نہ بینت جمال مصطفیٰ، فتوہ حمیدی ہم کے او نمازش قضا کند، فرمایا جنہوں نماز دے اندر رخ یار دا خیال نہ آوے وہ دیاں ٹکراں تے ہو سکدیاں، سجدے نہیں ہو سکتے۔ او کیڑی امام غزالی فرمانن جدو نماز پڑھو فرمایا اتھے پہنچو نا السلام علیکہ ایھا النبی تے بغیر خیال تو اگے نہ لنگیا کرو، فرمایا اتھے پھر حضور دی ذات مبارکہ نو اپنے دل دے اندر حاضر کریا کرو، پھر کیا کرو السلام علیکہ، فرمایا 4 دن کر کے ویکھ 5ویں دن حضور تینو خود جواب دے چھڈن۔ یہ تے قاعدہ ہے نا شریعت دا، سلام کرنا سنت تے جواب دینا تے واجب ہے، تو نبی پاک نو سلام کرے حضور تینو جواب کیوں نہیں دین گے؟ آپ نے برابر آ کے کھڑے تو پھر پیچھے ٹر گئے۔ 3 واری نماز دے اندر ہویا کہ حضور نے یا چٹیا مبارک یا بال مبارک پکڑ کے، کان مبارک یا چٹیا مبارک پکڑ کے برابر کیتا، پھر پیچھے، پھر آپ نے برابر کھڑا کیتا، حتیٰ کہ سلام پھیر کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا لوکاؤ کاکا کی مسئلہ ہے تینوں؟ میں تینوں نماز دے اندر اپنے نال کھڑا کردا سا پھر پیچھے ٹر جاندا سے، مقتدی ایک ہوئے تے برابر ہوندا ہے، ایک ہوئے تے برابر ہوندا ہے، تے تو پیچھے جا کے تے کی کردا سے میرے نال کھلو کے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ عرض کیتا یا رسول اللہ کلمہ پڑھن تو بعد برابر تے نہیں نہ کھڑا ہو سکتا، اور جے صحابی نبی دی برابری نہیں کر سکتا تے وہابی کی میں برابری کر سکتا؟ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے؟ ہمیں کیا تم خدا ہی کو مانو، خدا ہی اگر نہ مانا تو پھر کیا کرو؟ برابریاں کرتے ہو، اے تے چمک دی گل کر رہے سن، برابریاں کرتے ہو اس نبی دے نال، پوچھ جا کے اپنی ماں نو جدوں تو جمعہ ہے نا تیری ماں نے، تیری حالت کی سی؟ نجاستیں، غلاظتیں اور علائشیں تھی تیرے جسم پر، اکھنچ گداں لگیاں سن، اور کمینیاں آپے بھی ناپاک سے، ماں نو بھی 40 دن واسطے ناپاک کر چھڑی آئی، اور مقابلہ ان کے ساتھ کرتے ہو۔ ولد النبی مسرورا ومطیبا ومکحلا، جب وہ دنیا میں آئے تو صرف سیدہ صفیہ فرماتی ہے میں نے ارادہ کیا کہ اپنے آقا و مولا کو ایک مرتبہ نہلا لوں،
فطرت ہے سارے بچوں کو صاف کیا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے. فرماتی ہے میں نے صرف ہاتھ آگے کیا اس نیت کے ساتھ کہ میں صفائی کروں، آواز آئی ہاتھ پیچھے کر لیجئے. نہلایا اس کو جاتا ہے. جو پاک نہ ہو یہ خود بھی پاک ہیں، ان کے گھر والے بھی پاک ہیں. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک لبیک. یہ تھے چاچی تے پھپھو تے خالہ سرما لاندی ہے. وہاں یہ تھا جس رب نے بھیجا تھا ما زاغ البصر کا کجلا بھی خود لگایا ہوا. اور سارے دنیا میں روتے ہوئے آتے ہیں. نانا رون تے چانڈ پہندی ہے ایک دن دے بچے نو مارو چانڈے نو دائی کہندی ہے چھک کے رکھو ایک نو وہ ماردن زور نہ چین کردا ہے تو کہندے ہاں ماشاءاللہ بچہ ٹھیک ہے. ساری دنیا روتے ہوئے پیدا ہوتی ہے. حضور دنیا میں آئے روتے ہوئے نہیں آئے، مسکراتے ہوئے آئے. وہ کیڑا علم ہے جی جیڑا برابری کروا چھڑے جی. اور آیت ایک کوئی یاد ہے اپنے نکے پرا دی تنبیہ پانے لین ایک کوئی یاد ہے بس. نبی کہہ دیجئے انما انا بشر مثلکم، میں تو تمہارے جیسا ہوں، میں تو تمہارے جیسا ہوں. بس یہ کہہ دیجئے میں کیا تیرا مقدر سڑیا ہے میں کی کراں. ایک آیت کے اندر تینوں انما انا بشر مثلکم تے نظر آندا ہے، اگے یوحا الیہ کیوں نہیں نظر آندا؟ ہے ایک سرکار دا او بوہا جتھے ہر ویلے ہوندی ہے حق دی ہوہا. ہے ایکو سرکار دا بوہا جتھے ہوندی ہے ہر ویلے حق دی ہوہا. او دا ہر ایک لفظ زبانی ان ہوا الا وحی یوحا. حضور نے فرمایا علی غیرت مند بن کے رہنا. بس تے غیرت یہی ہے جی بس حضور کا ذکر آئے بندہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، گل نہیں سننی کسی. علامہ اقبال سے یہ سوال پوچھا گیا جی چونکہ آپ یورپ گئے تھے. علامہ اقبال سوئٹزرلینڈ بھی جرمن میں بھی سیاست آپ نے جرمن میں پڑھی ہے. ساری بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد نسائی ابن ماجہ جرمن میں پڑھی ہے آپ نے. تو کسی نے آ کے پوچھا جی یہ زمین اتنی سونی کیوں ہے؟ اتنے کسی کو پوچھو تو وہ کہے گا جی ملکہ کوثار ہے مری ہے. یا ادھر پوچھو تے آکھن گے سوات نران کلام چترال گلگت سیف الملوک جھیل تے زمین تاں سونی ہے. ویکھو گل اندی کرو ایک باری اگلا ہلتے جائے. پھر دسو جی علامہ صاحب زمین کیوں اتنی سونی ہے؟ سنو جی علامہ کہتے ہیں اے زمین از بارگاہت ارجمند، آسماں از بوسہ بامت بلند. آپ نے پوچھا جی زمین کیوں سونی ہے؟ فرمایا تاں سونی ہے دے اتے مدینہ شریف ہے. مدینہ شریف ہے. بغالی ختم کر چاہتا. اچھا انہیں کیا وہ بڑا کچھ چلاک سی مرزا جیلمی دے کول شاید بیٹھا ہوئے یہ دادے پردادے کول کہنے لگا چلو آپ نے ادھر تو آپ نے بہت مجھے منطقی انداز سے سمجھا دیا، اب یہ بتائیں آسمان اتنا پیارا کیوں ہے؟ آسمان اتنا پیارا کیوں ہے؟ اقبال نے کہا تنو بھی دستا. آپ نے فرمایا زمین تاں اتنی سونی ہے کہ ایتھے مدینہ شریف ہے اور آسمان از بوسہ بامت بلند، اور آسمان اتنا بلند اس لیے ہے کہ اس نے حضور کی گلی کو چوما ہوا ہے. اگے گال کر اگے گال کر. اعلیٰ حضرت کو ایک بندہ آ کے بحث کرنا شروع ہو گیا. کہنے لگا آپ نے فرمایا کہنے لگا مکہ افضل ہے یا مدینہ؟ آپ نے فرمایا مدینہ شریف افضل ہے. انہوں نے کہا نہیں حدیث میرے پاس حدیث ہے اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ مکہ افضل ہے. فرمایا سنائیے. پٹھان نے سنا رہے. پٹھان بھی اعلیٰ حضرت ورگا. اچھا پٹھان اڑ جائے نا. اچھا ویسے اگر کنسیکشن کر دیں یہ چیز انہوں دی عادت ہوندی دستے 4000 دین تے بعد 240 روپے دی دے چھوڑ دیں. لیکن یہ 240 تے اڑ جاون تے تسی 239 نہیں کروا سکتے. نہیں کھوچا نہیں بس وہ تسی کہندے رہو خان صاحبہ خان صاحبہ اب ہم نے تم کو دینا ہی نہیں، بات ہی ختم. اب یہ اب اعلیٰ حضرت پٹھان ہے نا تو کسی نے ضد آ کر کی کہنے لگے آپ اللہ کے نبی سے کیوں مانگتے ہو؟ اگو پٹھان سے کہتا مانگیں گے مانگیں گے مانگیں گے اڑک مانگیں گے مانگے جائیں گے اور پھر منہ مانگی پائیں گے. پٹھان اڑ گیا مانگیں گے مانگے جائیں گے منہ مانگی پائیں گے. اس نے کہا کیوں؟
سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، عنبر زمین عبیر ہوا مشک تر غبار، ادنا سی یہ شناخت تیری رہ گزر کی ہے۔ پٹھان ہوئے انج دا ہوئے، ایک سانو بھی ٹکرے آن لائن جہاد، گولی لاکی، اچھا میں اس وقت بغداد شریف میں تھا جی، پتہ چلا جی، اچھا کتنی لگی، 1 2 3 نہیں 4 نہیں لگی، چھوا ہے چوما ہے، قدم کو چوما، پھر کہنے لگی یہ جانا ہی نہیں، کہتا جہاد میں گولیاں نہ لگن تے تین وہ تو لڈو کھوائیے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، یوتھیوں کو کیا پتا وہ کیا ہوتی ہے۔ گولی اجی چم کے گزری ہے تے جہاد منسوخ ہو گیا، اور یہاں غازی عدیل بیٹا قربان کر کے بھی باپ محفل میلاد میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی لیے تو علامہ اقبال، توجہ توجہ، اسی لیے تو علامہ اقبال فرماتے ہیں ممکن نہیں کہ محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک یہ خواجہ افلاک۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یار مدینہ افضل ہے، کہنے لگا جی مکے چ نماز پڑھو تے 1,00,000 نماز دا ثواب ہے، تے مدینے چ پڑھو تے 50,000 آندا ہے، تے یہ تو تیز ثابت ہوندا ہے کہ مکہ افضل ہے۔ فرمایا ویکھ لئی میں گل چھک کے حضور ول لے جانی ہے۔ انہیں کیا کیویں؟ فرمایا مکے چ نماز پڑھو تے کنا ثواب؟ کہنے لگا 1,00,000 نماز دا۔ فرمایا کیوں؟ کہنے لگا نہیں پتہ۔ فرمایا میں تینوں دستا۔ انہیں کہا جی مکے 1,00,000 نماز دا ثواب کیوں ملتا ہے؟ فرمایا اس لیے کہ وہاں حضور کی ولادت ہوئی ہے۔ آگے چل، تیوان صحیح افضل مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ لمیاں گلا نہ کر، اسی گل چھک کے حضور وال لے جاواں گے۔ پیر صاحب پیر سید میرے علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مولانا مناظرہ کرنے آئے، آپ نے توجہ پا کے علم ہی سلب کر لیا۔ فرمایا بولیے۔ وہ کہنے لگا خدا دا واسطہ نے میرا علم میں واپس کر چھڑا۔ فرمایا بس غیرت نال گال کرنی، جدوں بھی رسول اللہ دی گال پتہ نہیں اگلا دن آوے یا نہ آوے، جانے جانے بس اے دیکھو مولانا کتنے دبنگ انداز میں تقریر کر رہے تھے، اتنا زور لا کے پسینے آئے۔ اے قیامت والے دن جڑا گھوڑا مبارک ہے نا، گھوڑا شریف جس پر میدان میں بیٹھ کر مجاہد جہاد کرتا ہے، میدان جہاد میں جاتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، او دی لد نو تولیا جائے گا۔ بخاری شریف دی حدیث ہے گھوڑے دی لد جڑا میدان جہاد دے اندر جاندا ہے او دی لد نو تولیا جائے گا۔ کمال نہیں ہوئے گا کدھرے گھوڑے دی لد تول رہی ہوئے گی تے کدھرے لبیک والیاں دا پسینہ تولیا جا رہا ہے۔ یہ عجیب مخلوق ہے لبیک علی، نہ انہوں نے گرمی لگ دی نہ انہوں نے سردی لگ دی۔ بس ایک ہی بات کہتے ہیں جی جناب، بس کوئی موقع ملے حضور کے لیے نکلنے کا، پھر ان کے نکلنے کا انداز کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں غموں کی بھیڑ میں ہم رستے بنا کے چلتے ہیں، ہم تو سرکار کے غلام ہیں اسی لیے سر اٹھا کے چلتے ہیں۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر پاک کی برکت سے ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اور جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی عزت پر ہم سب کو بولنے کا موقع عطا فرمائے، جذبہ بھی عطا فرمائے، ہمت بھی عطا فرمائے، حوصلہ بھی عطا فرمائے، اور اسباب بھی عطا فرمائے۔ مولانا عثمان غنی جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں، اللہ انہوں نے عاشق بھی بنائے، مولوی بھی ہوں، عاشق بھی بنے، اور نبی پاک کی محبت کا نور یہاں تقسیم کریں۔ تسی سنگی اپنا ٹائم جڑا کڑ کے تے صحیح ٹائم دین واسطے اتھے آئے ہو، اللہ تعالیٰ تواڈے وقت دے اندر رزق دے اندر بے بہا برکتاں عطا فرمائے۔ بابا جی دے نال جڑ کے رہنا ہے، اور تسی جڑو تے ظاہر ہے کوئی بھی بندہ جب کہیں سودا کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے اپنا نفع دیکھتا ہے، تو نفع یہ ہے کہ بڑا فائدہ ہوگا بابا جی کے ساتھ جڑنے کا۔ یہ ہے کہ بچہ بیمار ہو جائے 1.5 سال کا، ساڑھے والتے وڈی مثال پہلے دیاں گا، وہ بابے انہوں سمجھ آئے گی۔ بکری بیمار ہو جائے تو انہوں سرے اندر تیل پلانے، گوڑ کے نا منہ کھول کے انہوں لٹا کے تے سرے اندر تیل پلانے۔ ان جدید دور آگے ان سے ہم اب دی بوتل پلا رہے ہیں، کہتے ٹھیک ہو جائے۔
پہلے سریں دا تیل ہی پلاندے سے، میں خود دیکھا سریں دا تیل پلاندے سے. تسی بابا جی نال اچھا بکری ٹھیک ہو جاندی، تسی بابا جی نال محبت کر لو، جی میں 1 سال یا 1.5 سال دا بچہ بیمار ہو جائے نا تے وہ دوائی کوڑی نہیں پیندا، پھر ماں انہوں اپنی لات دے تھلے دواندی ہوتے، لات دبا کے رکھ دیئے تے نال ادھر کونی بھی رکھ دیئے گلے دے ہوتے، نال منہ کھول کے تھے سیرپ اندر پاندی تے بچہ ٹھیک ہو جاندہ ہے. تسی بابا جی نال پیار کر لو، بابا تنوں گوڑ کے حضور دی محبت دا سیرپ پلا چھڑے گا. ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. جس نے حق عاشقی کا ادا کر دیا، اس کی پر نور تربت پہ لاکھوں سلام. وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین. احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ہاں تشریف لائے لاہور کی سرزمین سے حضرت علامہ. جی حضرت قبلہ تشریف لائے پنڈی گیپ سے، آپ کا شکریہ. حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لائے، آپ کا شکریہ، آپ سب کا شکریہ. آگے کیا کریں؟ بابا جی کے سال ثواب کے لیے دعا. مکھاڑ شریف والوں کے ہم نوکر، ان کے لیے بھی کریں گے، ان کے لیے بھی. مصطفیٰ جان رحمت جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے خادم کی جرت پہ